السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کر بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا بھائی، میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے۔ عید آ رہی ہے، قربانی وغیرہ لوگوں نے دینی ہے، تو اس طرح سے میں نے کچھ سوالات پوچھنے تھے۔ سب سے پہلے میں نے سوال یہ ہے کہ ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے، مطلب کہ قربانی دینے میں، تو اسی حساب سے۔ اچھا حسن بھائی، اس کے لیے سب سے بڑی مین چیز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، جی تو اس کے لیے نیت کا ہونا، صحیح نیت ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سیدنا بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اگر نیت اچھی ہے نا تو آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے بہت زیادہ قابل قبول ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ایک انسان کتنا زیادہ خرچ کرتا چلا جائے، سخاوتیں کرتا چلا جائے، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا اور کہے گا اللہ، 3 بندے ایسے ہوں گے جن سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ وہ ہوگا جو کہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اسے کہ اے بندے، میں نے تجھے اتنا زیادہ مال دیا، اتنا کچھ دیا، تو کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ، میں نے تیرے راستے کے اندر لگایا، مساجد بنائی، مدارس کے اندر دیا، مختلف جگہ پہ، یعنی صدقات و خیرات لوگوں کے اندر تقسیم کرتا رہا، بانٹتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذابتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جس لیے کیا تھا نا، یعنی تیری نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ سخاوت کے سخی کہیں، مجھے لوگ کہیں بڑا مال خرچ کرتا بھئی یہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا صلہ دنیا کے اندر ہی میں نے آپ کو اس کا صلہ دے دیا۔ جو لوگ آپ کو سخی جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے مین چیز یہ ہے کہ نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نیت ہماری خالص ہو جائے، قربانیوں کے دن گزر رہے ہیں تو ان کے اندر مین چیز جو یہ ہے کہ ہم زیادہ پھوں پھاں نہ کریں، معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، گلی محلوں کے اندر کبھی کسی کو بتاؤ قربانی کا، کبھی کسی کو بتاؤ میں نے اتنے کا لیا، یہ کیا، یعنی یہ اپنی نیت کو آپ کیا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچنا ہے ہمارا، نہ گوشت پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتیں، تقوی جو انسان نے اختیار کیا نا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنا ہے۔ تو اس لیے مین چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہمارے جو حضرات ہیں، جن لوگوں نے بھی قربانیاں کرنی ہیں، سب سے مین چیز یہ ہے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ بکر بھائی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم دیکھیں ایک انسان بکرا لے کے آیا، وہ بکرا لے کے آیا 30,000 کا، ہمیں بتاتا ہے کہ میں 35,000 کا لے کے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ مطلب جھوٹ بولے نا اس نے؟ وہی نا، ایک تو جھوٹ بول ایک تو ہے قربانی ہے نا، قربانی کے جانور کا، تو اس کے وہ یہی ہے کہ اگلے کو بتانے کے لیے میں بڑا مہنگا لے کے آیا ہوں، اور اگلے کو تاکہ اگلا بڑے ہی بڑا مہنگا، حالانکہ یہ بات کوئی اگر دیکھی جائے نا، عقل مند لوگ دیکھیں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا، اپنی چیزیں بڑھا کے کہنا کہ میری چیز بڑی کمال کی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ 1000 کا لائے ہیں، 100 کا لائے ہیں، 5 کا لائے ہیں، 5000 کا لے کے آئے ہیں، 10,000 50,000 کا لے کے آئے ہیں، آپ کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، ثواب اسی کا، اجر اسی کا ملنا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی اسی کی ویلیو ہے جس کی نیت اچھی ہے۔ اچھا، تو ایک سوال اور تھا کہ جو قرض دار ہوتا ہے، کافی قرض انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، قرض دینا، تو وہ اس کے اوپر قربانی وغیرہ جیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے مین چیز یہ ہے کہ جو بندہ قرض دار ہے، مقروض آدمی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے قربانی؟ ہاں، فار ایگزامپل اس منتھ اس نے، اس 10 تاریخ کو اس کا ایک بندہ ایسا جس سے وہ قرضہ اس نے لیا ہوا ہے، پیسے لیے ہیں، تو وہاں سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی منتھلی ڈیل ہوئی ہے کہ میں آپ کو 10,000 20,000 دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل 20,000 روپیہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں 20,000 روپیہ دوں گا آپ کو، ہر منتھ جو ہے پیسے دیتا رہوں گا تاکہ مجھ سے بوجھ ہلکا جو ہے ہوتا جائے۔ اچھا، اس منتھ اس نے 20,000 روپیہ قربانی کے اندر بھی ڈالنا ہے اور اس کو بھی دینا ہے، اب اس کو نہیں دے سکتا وہ۔ اچھا، اگر اس کو نہیں دے گا تو وہ اس کو تنگ کرے گا،
وہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گا، تو اس کے لیے قربانی کوئی ہے جو ہے ضروری نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاں ریلیکس ہو، کہ اگر وہ اگلا بندہ آپ کو چھوٹ دے رہا ہے اس چیز کی کہ آپ جو ہے قربانی کریں، کوئی بات نہیں. ہاں پھر ویسے تو ہم ویسے بھی مقروض ہوتے ہیں، یعنی یہ کمیٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر نامہ پہلے آ گیا تو انسان مقروض تو ہوتا ہی ہے نا، باقی پیسوں کا مقروض ہو جاتا ہے، تو مقروض تو ہوتا ہی ہے. ہاں تو یہ ہے کہ انسان کو ہاں اگر ریلیکس ہو کہ اگلا انسان اتنی آپ کو چھوٹ دے رہا ہے کہ آپ بھی اپنا قربانی کر لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد جو ہے دن میں تھوڑے نکال لیتا ہوں، تو پھر انسان کو قربانی کر لینی چاہیے، ورنہ اس کے اوپر اتنی کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نماز، ان کے اوپر قربانی شامل ہو سکتے اس ہیں؟ کے اندر مین کی چیز یہ ہے کہ بے نمازی کو قربانی کے اندر شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ بے نمازی کو قربانی کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تھوڑے دن پہلے بھی ایک بندے کے ساتھ میری بحث ہوئی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ آپ نے تو بڑا مشکل مسئلہ کر دیا. تو دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ سختی اختیار کرنا. اگر ہم ریلیف دیتے رہتے ہیں یعنی ایک نماز ایک مین رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ، یہ مین رکن ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو نماز جو ہے مسلمان کے اندر اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. اچھا اگر اس کے اوپر سختی اختیار کی جائے، یعنی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، مفسرین کی کتابوں کو پڑھا جائے اور ان کو پرکھا جائے ان کی، تو وہ کہتے ہیں ان کو غسل نہ دیا جائے، وہ کہتے تھے ان کو دفن نہ کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے. ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، یعنی اتنا سخت پہلو انہوں نے اختیار کیا تھا بے نمازی کے لیے. اچھا اگر یہ پہلو اختیار کیا جائے تو آج ہماری مساجد خالی نظر نہ آئیں. بہت سارے ہماری مساجد اس وجہ سے خالی ہیں کہ ہم نے چھوٹ دے دی، ریلیف دیتے گئے، تو اس وجہ سے ہماری مساجد جو ہیں وہ خالی ہو گئی. تو اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ بے نمازی کو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا. جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی مین رکن یہ دیکھیں بھئی، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنی جان کو پیش کر دی ہے کہ ابا جان اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو کر گزرے جیسا بھی. ٹھیک ہے، تو باپ نے پیشانی کے بال لٹایا اور اس کو جو ہے حکم اللہ تعالیٰ کا جاری کر دیا. تو کیا ہے کہ اللہ کا حکم جاری کر دیا، صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. لیکن آج ہم وقت نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہوتا نا، ایک تو ہم جان اللہ تعالیٰ مانگے، ہم سے اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ وقت مانگتے ہیں، ہم وہ نہیں دیتے. تو بے نمازی سے کو جو ہے اس کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے. اگر بے نمازی کسی جگہ شامل ہے نا، آپ اس سے کٹ اپ کر لیں. ٹھیک ہے، اسے کہ میں نہیں قربانی نہیں کرنی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ ہی کریں، کیونکہ آپ کا اجر ضائع ہو سکتا ہے وہاں. کیونکہ بے نمازی بندہ ہے وہاں آپ کا اجر ضائع. مال کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر بھی یعنی مال خریدتے ہیں. ایک بندے نے مجھے یہ سوال کیا تھا کہ مال کیسا ہونا چاہیے. تو آپ کا سوال ہے کہ ایک بندے کا مال حرام کا مال ہے، یعنی وہ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ ہے، یعنی جھوٹ بول کے مال حاصل کرتا ہے، یعنی وہ کام ہی ایسا کر رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ پہ فراڈ ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. تو اس کی قربانی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قبول کرتے ہیں جو پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی مین چیز یہی ہے کہ ہمیں پاک صاف مال اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے. جو پاک صاف مال ہو اسی کی قربانی دینی چاہیے انسان کو. اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ عورت تکبیر پھیر سکتی ہے، مطلب ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں، عورت ذبح کر سکتی ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے جانوروں کو ذبح کرو. ٹھیک
ٹھیک ہے. یہ ایک پاکستان میں کلچر چلتا ہے کہ اگر عورت ذبح کرے گی تو حرام ہو جائے گا، جو ہے جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت حرام ہو جائے گا، قربانی حرام ہو جائے گی. نہیں، اللہ، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر کہا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، میرے لیے کیا حکم ہے، اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر بری بات کیا، کھائیں، اس کے اندر بری بات کیا ہے، آپ نے اگر ذبح کر دیا تو. ہاں، عورت بھی کرتی ہے. میں نے اکثر دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا ہوا تھا، لڑکی خود اکیلے میں لگی ہوئی ہے، بکرا اتارا، اس کی کھال اتارا. اس کے اندر کوئی قباحت والی بری بات نہیں. دیکھیے، ہمارے گھر میں اگر ہمارا کوئی باپ بھائی بڑا تو وہ خود کرے نا تو زیادہ اچھا لگتا ہے. خود قربانی کی ہے، لے کے آئے، پیار سے کی ہے، غریبوں کے اندر تقسیم ہے، اچھا لگتا ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں. یہ اس پہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہدایہ کے اندر ایک ہیلہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر کچھ لوگ جو ہے گوشت کھانا جلدی چاہیں، جلدی یعنی ہنڈیا پکانا چاہیں، تو وہ ایک بستی کے اندر اس کو بیچ دیں، جو ہے جانور کو بیچ دیں ایک بستی کے اندر، وہاں سے پھر ذبح کر کے جو ہے لیں. تو یہ چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا تو یہی بیان فرما رہے تھے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی. ایک صحابی رسول سیدنا بردہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ علیہ وسلم میں تو قربانی کر آیا ہوں. تو اللہ علیہ وسلم میری نیت بڑی کمال کی تھی. کہا کیا نیت تھی تیری؟ فرمایا اللہ علیہ وسلم میری نیت یہ تھی کہ سب کے گھر کے اندر جو پہلا گوشت پہنچے میرا ہونا چاہیے، ہنڈیا پکے تو میری ہونی چاہیے، سب کے منہ میں نوالا جائے تو میرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، ایک صحابی رسول ہو اور پھر نیت اتنی کمال کی کہ سب سے پہلے میں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے کہ اس بندے نے سب سے پہلے لوگوں کے منہ کے اندر نوالا ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور میری قربانی کے ذریعے لوگ کھا رہے ہیں سب سے پہلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری نیت بڑی کمال کی ہے، تیری نیت بڑی کمال کی ہے، لیکن اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، میری سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہے، اس لیے یہ تیری قربانی نہیں ہے، صدقہ ہو گیا، قربانی نہیں ہے. تو اس لیے جو حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر لی جائے، تو نہیں، عید کی نماز جو ہے طلوع آفتاب کے بعد ہے، ٹھیک ہے. طلوع آفتاب کے بعد عید کی نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد قربانی ہوگی، تو وہ قربانی ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک انسان پہلے کر دیتا تو وہ اس کا صدقہ ہوگا، قربانی دوبارہ کرے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ قربانی، کیونکہ ہمارے لیے عمل وہی قابل. چھوڑیں سارے ہیلے بہانے اور دوسروں کے، کبھی اس کی بات ہم کرنی شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کی نہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتایا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد ہے، تو بس ہمارے لیے پھر اس کے اندر چونکے چنانچے تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پھر قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد، ہاں جی، پھر فل سٹاپ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اپنی نظروں کو، اپنی گردن کو جھکا. اس کے بعد سوال یہ تھا کہ ہم بکرے وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں پاس، اس کے پاس ہی تکبیر پھیر رہے ہیں، دوسرے بکرے ذبح کر رہے ہیں، ان کے دل میں اچھا کیسے ان کو دکھانا ہے؟ کسی جانور کے سامنے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے سامنے ہم جو ہوتا ہے نا تہمت وغیرہ سیٹ کرنا، یا شلوار اپنی اور کپڑے وغیرہ سیٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا. ہم نے اس کے سامنے آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نہ ہی، کیونکہ اگر اس کے سامنے چھری تیز کریں گے، اپنے کپڑوں کی سیٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے، تہمت وغیرہ سیٹ کریں گے، تو وہ تو گھبرا جائے گا کہ یہ میری موت ہونے والی ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو اس کو تکلیف نہیں ہم نے دینی، ٹھیک ہے، مین چیز یہ ہے. اور نہ ہی کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. جانور کو، جس جانور کو کیونکہ وہ اگلا جانور یہ سمجھے گا کہ تھوڑی دیر بعد میری بھی موت ہے،
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم 2 جانیں لے رہے 2 جانیں نہ لو، اکیلے جانور کو جو ہے آپ نے ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہرن اور مارخور جو ہے یہ جنگلی جانور ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر 4 قسم کے جانور جو ہیں بہیمۃ الانعام جن کو کہا جاتا ہے نا، 4 قسم کے جانور، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، اونٹ، اونٹنی اور گائیں، اس کی مذکر و مؤنث دونوں صورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں ہمیں، اور ان کی نسل سے جتنے بھی جانور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے علاوہ سوال پیدا ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھینس کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ بہیمۃ الانعام کے اندر جو جانور آئیں گے نا 4 قسمیں آئیں گے یہی ہیں۔ اب مارخور اور ہرن جو ہے یہ بہیمۃ الانعام کے اندر نہیں آتے کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں، تو اس کو ان کے اندر شامل کرنا، قربانی کے اندر قربانی کے جانوروں میں شامل کرنا، یہ ایک صحیح بات نہیں ہے، تکلف ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو شریعت نے، قرآن کریم نے جن 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے ہم انہی جانوروں کی کیا کریں، قربانی کریں۔ اور اس کے اندر مین چیز یہ بھی ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اب جانور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور خریدتے وقت نے 4 چیزوں کا ہم نے زیادہ خیال رکھنا، یہ عموماً خیال رکھنا۔ پہلے نمبر پہ وہ بہنگا نہیں ہونا چاہیے، واضح طور پہ، ایک تو نا نارمل بہنگا ہو تو وہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کہ واضح بہنگا نہیں ہونا چاہیے جانور۔ دوسرے نمبر پہ لنگڑا جانور نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی وہی واضح لنگڑا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ مریض نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی مرض جو ہے ظاہر نہ ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے پتہ چلتا ہو یہ بڑا بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو مرض کوئی نہ کوئی لگی ہوئی ہے، وہ مرض بھی اسے کوئی نہیں لگی ہونی چاہیے، یعنی مرض سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت نارمل بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی وہ جو ہے اس کی خیر ہے وہ چل جائے گا۔ آگے ہے چوتھے نمبر پہ جانور زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جانور بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جانور عمر کے حساب کی، اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی عمر کا ہے یا بڑی عمر کا، دوندا ہونا شرط ہے۔ کیا ہے؟ دوندا ہونا۔ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ جانور دوندا لو، ٹھیک ہے، دوندا جانور ہونا چاہیے، بوڑھا ہو، ہاں بوڑھا نہیں ہو، زیادہ بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہوتا ہے نا وہ بالکل ہی رہ گیا ہوا ہے، یعنی چل بھی نہیں سکتا، ہڈیاں رہ گئی ہیں، گوشت بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جانور ہی جو ہے نہیں ذبح کرنا جائز۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ روزہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں اچھا، جو لوگ قربانی دیتے ہیں، ایک یہ مجھے ایک بندے نے جمعے کے اندر بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ میں نے قربانی دینی ہے تو کیا روزہ رکھنا میرے لیے شرط ہے؟ تو روزے کا تعلق قربانی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، روزہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، روزہ سب کے لیے، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے قربانی، ایک گھر نے قربانی دینی، اب ان کے اوپر کیا ہو گیا، روزہ فرض ہو گیا، نہیں، روزہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ روزہ جو ہے رکھ بھی سکتے ہیں، اگر ایک انسان نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، خیر، ہاں روزہ جو ہے سب کے لیے ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، جنہوں نے نہیں کرنی، سب کے لیے۔ ہاں ناخن اور بال جو ہیں یہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ انہوں نے ان کو کٹوانا نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے، منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے سوالات پوچھے ہیں آپ سے، اس لیے میں نے پتہ بھی چل گیا کہ کیسے قربانی ہوتی ہے۔ مین چیز یہ ہے، بالکل یہ آپ اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ